اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم اردو میں ہم اس کا مفہوم بڑا مختصر لیتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو ناحق مارنا یا قتل کرنا، یا کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کر لینا وغیرہ۔ لیکن عربی کے اندر ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ظلم کی بعض علماء نے تعریف کی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں، یعنی ایک چیز وضع کی گئی ہے، بنائی گئی ہے کسی ایک مقصد کے لیے، اور آپ اس کو کسی دوسرے مقصد میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اس چیز کے ساتھ زیادتی ہے، اس چیز کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن جس ظلم پر سوال ہوگا، جس ظلم کے حوالے سے قیامت کے دن فرمایا کہ ظلمات اندھیروں کی شکل میں ظلم ہوگا، تو یہ وہ ظلم ہے جو کسی انسان کے ساتھ ہو یا کسی جاندار کے ساتھ ہو۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، رواہ البیہقی۔ فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا، سلام میں ابتدا کرنے والا، یہ بری ہوتا ہے تکبر سے۔ یعنی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے اندر تکبر نہیں ہے، ایسا شخص تکبر سے بری ہے، اس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بالخصوص وہ دو مسلمان جو آپس میں ناراض ہوں کسی بات پر، تو ان دونوں میں سے جو پہل کرتا ہے، یہ حدیث بالخصوص اس کے لیے ہے۔ ویسے تو سب کے لیے ہے کہ جو بھی جس کی سلام کرنے کی عادت ہو، جو ہر مسلمان پر سلامتی بھیجتا ہو، تو فرمایا کہ یہ تکبر سے بری ہے۔ تکبر ایک روحانی بیماری ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور بڑا سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اس کو عجب کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات بھی ہو کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، تو یہ تکبر بھی ہے اور عجب بھی ہے۔ متکبرین کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی جا بجا فرمایا کہ متکبرین کا ٹھکانہ قیامت کے دن اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں کیا جائے گا۔ لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں گے، مسلیں گے، اور ان کی وہاں ذلت اور رسوائی ہوگی جتنا انہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری رضا ہے، میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو روحانی بیماریوں میں یہ کبر، تکبر، جو انسان کو بہت سی عبادات سے، بہت سی خیر کے کاموں سے، بہت سی نیکیوں سے روک دیتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کی مذمت فرمائی ہے۔ تو اس کو دیکھ لیجئے، البادی یہ مبتدا، بالسلام جار مجرور متعلق ہو جائے گا البادی کے ساتھ، بریئن
یہ خبر ہے من الکبر جار وجرور یہ متعلق ہو جائے گا بری ان کے ساتھ، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. وجنت کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور رواہ مسلم. اس حدیث مبارکہ میں مومن کو، مسلمان کو دنیا کے اندر تسلی دینا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر تنگیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، حالات خراب بھی ہوں گے، کبھی اچھے بھی ہوں گے، کبھی برے بھی ہوں گے، اور اپنے آپ کو دین کا پابند کر کے چلنا یہ کچھ مشکل بھی نظر آئے گا. اور دوسری طرف کافروں کی آپ کو ترقیاں نظر آئیں گی، ان کا عروج نظر آئے گا، ان کی نئی نئی ایجادات نظر آئیں گی. تو ان کی یہ چیزیں دیکھ کر آپ نے ان سے متاثر نہیں ہو جانا. آپ ترقی کریں، آپ چیزیں ایجاد کریں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن کافروں کو ترقی یافتہ دیکھ کر ان سے متاثر ہو جانا اور مسلمانوں کو پھر کم تر سمجھنے لگنا، یہ چیز غلط بھی ہے اور خطرناک بھی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سمجھا دیا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور جیل کے اندر پھر انسان کوئی سہولیات کو تلاش نہیں کرتا. جیل کے اندر انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہاں میں اپنا کوئی اچھا سا گھر بنا لوں، اچھا سا کاروبار سیٹ کر لوں، اچھا سا جو ہے اپنا سب کچھ بنا لوں. اگر بن جائے شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا اور ان کے لیے محنت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. لیکن ان چیزوں کے حصول میں حلال حرام کی تمیز بھول جانا، نمازوں کو ترک کر دینا، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کی کسی چیز کی پرواہ نہ رہنا، یہ چیز پھر غلط ہے. پھر یہ اس مسلمان نے اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا پھر آخرت میں اس کے لیے جنت نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے.